ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ درود سارے ٹھیک ہو گیا ہے درود پڑھ دیو سارے مل کے بلند آواز میں مہربانی کرو درود پڑھ دیو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے عشق علی کی مستی میں ایک دفعہ ٹھیک کر لو ہم نے عشق علی کی مستی میں میں کدے ہی میں بندگی کی ہے اللہ آپ کو عزت دے جی میں کوئی شعر نہیں پڑھ سکا کل ڈھیر سارے دوستوں نے کہا جی اسی تو شاعر سننا ہے سوری ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے بولو شاباش ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستند شرابی ہیں جب بھی پی ہے ولایتی بھی ہاتھ اونچے 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 حیدری سارے 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 جڑے ولایت والے ہو بولو حیدری یہ شاید جیو غازی استاد نے امام حسین راضی ہم نے شیر گھر سے کوئی مومن آئے ہوئے ہیں انہوں نے دعا کا کہا ہے جھنگ سے شاید بیٹا آیا ہوا ہے دیگر جو مومنین دور دور سے آئے ہوئے ہیں مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائے دعائیں میرے ذہن میں ہیں آپ کی میں نے خود ٹائم بچا لیا ہے تھوڑا سا اللہ آپ سب کی دعائیں جو دلوں میں ہیں مرشد مالک آپ کو اور عزتیں دیں دعائیں قبول فرمائیں ہم نے عشق علی کی مستی میں جی سخی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستند شرابی ہیں جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے وہ بچے تو مجھے داد دو جو غازہ سمجھ لیتے ہو میں نے کہا رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے شاباش شاباش جیو شان حسین جی شبیر جی وہ حیدری جی غازی ناتھوں کو سلامت رکھے میں حکم پورے کرتا جا رہا ہوں تاکہ میں شعر زیادہ پڑھ لوں رخسار ممکنات کا ویلکم رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے رخسار آپ کی ذمہ داریاں ڈبل ہو گئی ہیں آپ ہمارے ماتمی سالار بھی ہیں آپ کو دو طرح کی داد دینی ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے میں ڈھیر لگا دوں شیعہ سنی کتابوں کا میں 23 سالہ تاریخ اسلام کی ذمہ داری منبر پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان سب کی بے بسی کا جنازہ جی سید بھائی جان ہاتھ اونچے 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 حیدری میں غدیر کے اس نعرے پہ مطمئن نہیں ہوں جس کے اندر ہے علی وہ بولے حیدری ہاں بلال جیو جی آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے جتنی بار آپ کہیں رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے انسانیت کے جسم میں مورخ کے سر پہ قرآن تو رکھ پوچھ کتنے لوگ آئے تھے کربلا میں اور کہاں سے آئے تھے یہ جو یمن سے آئے ہیں یہ جو طائف سے آئے ہیں یہ جو مکہ سے آئے ہیں یہ جو کوفہ سے آئے ہیں یہ جو ایران سے بلوائے گئے ہیں یہ کافر تھے یہودی تھے عیسائی تھے کربلا میں یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے یہ کافر تھے شاہ جی یہ یہودی تھے بابا جی یہ عیسائی تھے اور رکھ میرے سر پہ قرآن
میں پوری ذمہ داری 32 سال کے مطالعے کی قبول کر کے کہہ رہا ہوں، جس نے خدا دیا تھا اس آیت پہ جنگ تھی۔ میں جانتا بھی ہوں خلیل کہ میرے اتنے بڑے پنڈال میں بھی لوگ تھوڑے بولیں گے، لیکن میں عقیدے پہ سمجھوتے کا عادی نہیں ہوں مولوی شریف صاحب۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جس نے خدا دیا تھا، جیو، جس نے خدا دیا تھا اس آیت پہ جنگ تھی۔ تاریخ پڑھ ولی، ہاں آیت پہ جنگ تھی۔ دکھ لگا اس بندے پہ جو شان حسین میں 13-14 سال سے شوکت کو سن رہا ہے اور آیت کے قافیے پہ شاجی نہیں بولا۔ جس نے خدا دیا تھا اس آیت پہ جنگ تھی۔ تاریخ پڑھ ولی کی حمایت پہ جنگ تھی۔ شوکت شہادتین کے قائل تھے اہل شام، کرب و بلا علی کی ولایت پہ جنگ۔ شہزاد بولی میرے نال صدر، آخری ہاتھ اونچا، آخری ہاتھ اونچا۔ پتر جیون توڑے، پتر جیون توڑے، جی بیٹا، جی 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 غازی استا میں نے مجھے خوشبو خون حسین آتی ہے، جو میرے جمال اور دل کے روح کی غزال آتی ہے، جو میرے جمال اور دل کے روح کی غزال آتی ہے۔ ایک بوئے افسردہ ہے، ایک بوئے افسردہ ہے، جو صبر و شکر و وفا کی رجال آتی ہے، بجال آتی ہے۔ نعرہ حیدر! مولا آپ کو عزت دے، مولا آپ کو زندگی دے۔ اب میں آج نثر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ چلو آج شاعر شوکت رضا شوکت سنا دے۔ ولایت کے سارے شرف کھولتے ہیں۔ آج تے ترلا ہی ہے تو اڈا بے میرا لفظ ضائع نہ کرے آجے۔ میں ہاں اللہ آپ کو عزت دے، پورا مصرع دہرا دینے کا شکریہ، یہ معیار نصیب سے ملتا ہے۔ ولایت کے سارے شرف کھولتے ہیں، محبت کا رس کان میں گھولتے ہیں۔ سنا ہے یہی قبر مومن میں آ کر فرشتوں سے پہلے علی بولتے ہیں۔ بولو بولو حیدری! علی علی کیسی نصیب کی جگہ تجھے ملی ہے، علم تلے تو بیٹھا ہوا ہے میرا چاند، اور نعرہ ولایت لگا کے تو نے شوکت رضا شوکت کو خرید لیا اور مجبور کر دیا تو نے مجھے۔ یہ کیا ہے؟ سر بولنا، یہ کیا ہے؟ سر، یہ کیا ہے؟ سینہ۔ ایک چیز اس میں ہے، ایک چیز اس میں ہے۔ یہ سر ہے، اس میں دماغ ہے، یہ سینہ ہے، اس میں دل ہے۔ اب میں زمانے کو علی کیسے سمجھاؤں؟ یہ فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ اور کی کرا اس بندے دا کفایت جڑا نہیں بولے آ پھر تمہیں رات ہونا ہے۔ حیدری! میں 10 باز ایگم، یہ فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ مر کے 2 بالش۔ یہ سر ہے، اس میں ایک شے اسے دماغ بولتے ہیں، یہ سینہ ہے، اس میں ایک شے ہے اسے دل بولتے ہیں۔ جہاں زمانے سے کہا مجھے کافر کہیں، مجھے مشرک کہیں، کھلے بندوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر اس ذہن میں آتا نہیں۔ تیرا کھاندہ ہی علی نہ ہو، ہاتھ جاوے حیدری! میں نوکر جو ہوں سردار، میں نوکر جو ہوں تو اڈا جی۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے۔ زندگیاں ہم نے جیو میرا پتر، علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے۔ میں نوکر ہاں، علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر اس ذہن میں۔ ٹھنڈ بھی بڑی پئی ہے جو پھر بھی پسینہ آ جائے تو پھر فون ہی کرے آجے، میں پاس ایگم تو نمبر لے کے پھر ہور کوئی راہ نہیں۔ 10 دن مصروف ہاں، 11 محرم نو پھر بلا لیا جی مینوں اتھے ہی اسے علم تلے بہ کے مناظرہ آکھو گے وہ کر لیں گے، مباہلہ آکھو گے وہ کر لیں گے۔ علی اس قلب سے جاتا نہیں ہے مگر اس ذہن میں آتا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی علی کا ہے جلی سے کیا تعلق، خدا لگتا ہے کہلاتا نہیں۔
پتر آخری حلالی دروازے والا ہاتھ اونچا، حیدری بے شک بے شک علی مولا علی مولا وعدہ کیا تھا نبی نے خیبر کے میدان میں، خیبر نہیں پڑھ رہا میں، وعدہ کیا تھا نبی نے خیبر کے میدان میں، جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا، جو مانگے گا میں دوں گا۔ یہ میں معافی چاہتا ہوں، چونکہ میں جس گھر کا بچہ ہوں اس گھر میں پڑھنے کے حالات تھے نہیں، میں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اسی ذکر حسین کی وجہ سے، میں نے اچھا کپڑا پہنے اسی ذکر حسین کے صدقے میں ہے، اس سے پہلے میرے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے میں پڑھ لکھ نہیں سکا، زیادہ مطالعہ نہیں کر سکا، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ذاکرین سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ میں جنت دوں گا، میں نے کہیں نہیں پڑھا، 32 سال کی عربی اردو فارسی کتابوں کے مطالعے میں کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ نبی نے کہا میں جنت دوں گا۔ نبی نے فرمایا جو مانگے گا۔ ان ہتھوں کی خیر ہوئے جی، شاید جی میں حیدری بیٹا جی میں تو ویکھ نہیں سکتا تھا، تسی داد نہیں دینا تھا، بولو میرا پتر میرے نال، تسی تو بولنا، شاباش، اب آگے تمہیں ہی بولنا ہے، ہم بول چکے ہیں، غازی تمہیں عزتیں دے، یہ تو تمہاری مہربانی ہے، ہم جیسے بوڑھوں کو برداشت کر لیتے ہو، مولا تو نہیں عزت دیں جی، وہ پہ جو مانگے گا، قطع نہیں کہا میں جنت دوں گا، یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جو مجھے داد دے گا میں اسے انگشتری دوں گا، جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آہو آہو میں تیرا پتہ سی نا، میں تاں آکھیا صفدر کے اندر دے رہے، ہاں دوں گا نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں گھڑی دوں گا، انگوٹھی دوں گا، کتاب دوں گا، کرسی دوں گا، کپڑا دوں گا، میری اوقات یہی ہے۔ شاباش 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 شاباش، او آخری ہاتھ کوئی سلام ہے جو اٹھا ہے، نسلہ جیون تو عزت دار ماما جیون، میری اوقات یہی ہے۔ عمران محمد نے طے کر کے نہیں کہا، فرمایا جو مانگے گا، سرا سے لے کے سریا تک جتنا ہے میرے حسین کی جوتی کا صدقہ ہے، سرا سے سریا تک جتنا ہے میرے حسین کی جوتی کا صدقہ ہے، جو مانگے گا میں دوں گا۔ خیبر نہیں پڑھنی میں نے، خیبر پڑھوں گا تو میرا ہدف رہ جائے گا۔ ہر کوئی علی کو ڈھونڈ رہا تھا، زمینی راستہ، میدانی راستہ، پہاڑی راستہ، ہنگامی راستہ، جس طرف سے یقین تھا علی ادھر سے آئے گا، 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 ہر کوئی اپنے پسندیدہ راستے پہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا صحابی ہے، پتھر پہ دونوں ہاتھ ہیں، آسمان کی طرف لے رہے ہیں، پتھر پہ ہاتھ ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں، کہہ رہا ہے یا علی آ جانا۔ بابا جی جی سید جی میں نوکر سردار، کہہ رہا ہے یا علی آ جانا، یا علی آ جانا۔ تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت، میری باڈی لینگویج سے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، چلو ایک بہت بڑی شخصیت ان کے قریب سے گزری، ان کا سلمان تو اوپر کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا بھاگ کیوں نہیں؟ تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا محمد نے کیا اعلان کیا ہے؟ بھاگو۔ کیا اعلان کیا محمد نے؟ بھاگو۔ وہ کہا نہیں محمد نے اعلان کیا جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا دوں گا، میں تو اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ علی کے آنے کی اطلاع دے کے جنت لے لوں۔ سلمان نے کہا عقل سے کام لے، کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بلال میرے نال، بولو حیدری۔ اس نے کہا عقل سے کام لے، ہاتھ کھول میرا پتر، عقل سے کام لے، کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ ان کا سلمان میرا مشورہ ہے تو بھی بھاگ۔ یہ
قبلہ مولانا شریف صاحب سے لے کے وہ دروازے تک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں. واسطہ تمہیں ولایت امیر کا. بطول کے اس نوکر نے بطول کے منہ والے چاچا نے جو جملہ کہہ دیا ہے، اگر شان حسین میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی چپ ہو گیا، میں نجف تک شکایت کروں گا کہ مولا میں نے آپ کے نوکر کا جملہ ویسے پڑھ دیا جیسے کتاب میں پڑھا تھا اور بندے میرے سامنے چپ کر گئے. انہوں نے کہا میرا مشورہ ہے تو بھی بھاگ. بطول کے نوکر نے کہا آپ بھاگے، میں اہل بیت میں شامل ہوں، مجھے بھاگنا اچھا نہیں. شاباش شاباش شاباش. ہاتھ اونچے اونچے اونچے. حیدری گلی گلی لگن لگن گلی گلی. ہاں نومی جی مرشد جی سید حیدری جی 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 فاروق آباد والے ہوں جی جی. وہ تیری کیا بات ہے، تیرے سنن دی کیا بات ہے. آپ بھاگے، میں اہل بیت میں شامل ہوں، مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا. اب جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا. ہاں اب جسے علی کا ترجمہ نہیں آیا وہ تو پھر معذرت. جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا. اوپر سے آتا ہوا علی دیکھا، بھاگتے ہوئے احباب دیکھے، آتا ہوا علی دیکھا، علی کو تلاش کرتے بھاگتے ہوئے لوگ دیکھے، حرکت المجاہدین دیکھی. یہ بھاگنا حرکت ہی ہے نا یار، کیا ہو گیا یار. حرکت المجاہدین دیکھی، نمک حرامی کا مزہ بڑھ گیا. آتا ہوا علی دیکھا، بھاگتے ہوئے لوگ دیکھے، نمک حلالی کا مزہ اس کے اندر بڑھ گیا. اس نے بھاگتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، آتا ہوا علی دیکھا، پورے زور سے اس نے کہا بن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں، لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو. بن لڑی جنگ کے حیدری. شاہ جی آپ کو اس اسلوب سے شاید کچھ یاد آیا ہو. بن لڑی جنگ کے بھاگتے، یہ اسلوب تھا سرکار محسن نقوی شہید کا. بن لڑی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں، لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو. انتری خیبری دبدبوں سے ڈری گردنوں کے شرمناک خم روک دو. صاف کر لو جبینوں سے عرق قضا، اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو. کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ سر، سر نہ جھکانے والے علم روک دو. سارے آ گئے، نم روک دیں، خم روک دیں، قدم روک دیں، علم روک دیں. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مت ڈرو، مت جھکو، سوک کے اب سانس لو. مصطفیٰ کا محافظ ولی آ گیا. علی آ گیا، خیبر فتح ہو گیا. آمین. تہاڈی بڑی مہربانی. میں جیوندا ہی تہاڈیاں دعاواں تو پیا، نہیں تو میں جنی واری موت نو نیڑے کر کے ویکھیا نا، میں جیوندا ہی تہاڈیاں دعاواں تو پیا مولا حسین دی قسم. اور مینوں اس ساہ دی بھی نہیں لوڑ جے ساہ میں مجلس نہ پڑھ سکا. ہاں قرآن گواہ ہے. ہاں ہاں جیو آپ مہربانی. علی تشریف لے آئے، خیبر فتح ہو گئے. خیبر موضوع نہیں میرا، خیبر بالی کہا نہیں، خیبر کی فتح. اللہ درجات بلند فرمائے. کوئی آج سے 35-40 سال پہلے صاحب تمغہ ابو طالب سرکار قبلہ غلام قمر صاحب نے فرمایا تھا جو سندا ہے مومن تو میری زبانی، تئیہ خیبر دی ساری کہانی. علی نو بلانا نبی جاندا ہے تے خیبر اڑانا علی جاندا. بھائی اتنی سی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی اتنی ہے خیبر. علی آ گئے، خیبر فتح ہو گئی. قافلہ واپس مدینے چلا گیا. کافی دن گزر گئے اس بات کو. شاہ امکان نے ایک دن سرکار سلمان سے کہا سلمان، یہ جو رسول نے مجھے خیبر میں بلایا ہے اس پہ کوئی اعلان شلان نہیں تھا؟ یہ جو رسول نے مجھے خیبر میں بلایا ہے اس پہ کسی انعام کا اعلان نہیں تھا؟ میں نے سنا رسول نے کہا تھا جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا میں دوں گا. اس نے کہا جی بالکل اعلان تو کیا تھا. فرمایا پھر کس نے اطلاع دی؟ اس نے کہا میں نے. فرمایا اچھا تم نے اطلاع دی تو پھر تم نے رسول سے کچھ مانگا؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی. میں کیوں نہیں مانگا؟ انہوں نے کہا یا علی آپ کی عزت کی قسم میں سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں، شے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آئے ہو میں صدقے جاواں.
آئے ہو میں نوید پیر صدقے جاواں حق ہے ہاں ہاں عمران جی یقین جی جی وہ میرے پتر انہیں ہتھاں دی خیر ہوئے انہوں نے کہا یا علی جی بیٹا اس نے کہا یا علی سوچ سوچ کے تھکے شے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگوں دنیا تو دنیا میں ختم ہو جانی ہے چیزیں تو ہیں آگے آگے جو مشہور چیزیں ہیں وہ ہیں کوثر پل صراط بخشش جنت نجات قبر کی پہلی رات قبر کی پہلی رات سنا ہے آپ مجھ سے پہلے آ جائیں گے قبر کی پہلی رات سنا ہے آپ مجھ سے پہلے آ جائیں گے کوثر مانگوں تو ساقی کوثر میرے سامنے بیٹھا مجھے کھجوریں کھلا رہا ہے کوثر مانگوں تو ساقی کوثر مجھے سامنے بٹھا کے کھجوریں کھلا رہا ہے بخشش مانگوں تو جو بخشش کرتی ہے اس کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہوں بخشش مانگوں تو جو بخشش کرتی ہے اس کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہوں ہاں بیٹا کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی کیا بات ہے بول میرا پتر میں نال انہوں نے کہا جنت مانگوں تو جنت کے بادشاہ مجھے نانا جنت مانگوں تو جنت کے بادشاہ مجھے نانا کہتے ہیں تو یا علی بڑا سوچا ہے شاید کوئی سمجھ نہیں آ رہی جو میرے پاس نہ ہو کوئی بات نہیں شاید کوئی سمجھ نہیں آ رہی جو میرے پاس نہ ہو کیا مانگوں فرمایا اگر میں مشورہ دوں کیا خیال ہے انہوں نے کہا یا علی اگر آپ مشورہ دیں تو میں آج ہی ابھی میں تو ترس رہا ہوں کہ محمد سے مانگوں فرمایا جا رسول کے پاس مسجد میں اور ان سے کہا کہ آپ نے خیبر میں اعلان کیا تھا جو مانگے گا وہ دوں گا میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو 10,000 راز بتائے ہیں سدرا پہ معراج پہ ان میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو میں نوکر جو ہوں سردار اللہ نے آپ کو 10,000 راز بتائے ہیں ہاں جی پریشان تو نہیں کیا ہوا آپ کو وہ جو پیچھے علم کے بیٹھے ہوئے بیٹا ہاتھ شاتھ اٹھاتے رہو نا مجھے پتہ لگا میرے ساتھ ہو موضوع ذرا مشکل ہو گیا 10,000 راز بتائے اللہ بیٹا پلٹنا نہیں میرے جان مڑ کے نہیں دیکھنا ناراض بھی نہیں ہونا اللہ نے آپ کو 10,000 راز بتائے ہیں کوئی ایک بتا دے اب ظاہر ہے رسول ممبر امکان پہ موجود تھے اور سلمان دروازے پہ چلا گیا سلام جواب سلمان کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کے نبی نے کہا سلمان خیر تو ہے لگتا ہے کسی خاص ارادے سے آئے ہو انہوں نے کہا جی ارادہ شرادہ کیا ہے وہ آپ نے ایک اعلان کیا تھا خیبر میں پھر آپ نے پوچھا ہی نہیں نسلاں جیون تو آج تو جعفری صاحب تیاری کر کے آئے ہوا تھا نا انہوں نے کہا آپ نے پھر پوچھا نہیں ساڑھی زمانے پہ لفٹ نہیں کرائی ہاں میں کیا بنا اس انعام کا فرمایا تو نے مانگا ہی نہیں تو مانگتا تو میں انعام دیتا لیا کاغذ قلم میں تجھے کوثر لکھ دوں وہ جگہ نہیں جی نہیں ساقی کوثر سے کھجوریں کھا کے آ رہا ہوں نہیں کوثر کیا کرنا ہے ساقی کوثر سے کھجوریں کھا کے آ رہا ہوں پر میں بخشش لکھ دوں اس جگہ بخشش والے دروازے پہ تو میں خود بیٹھوں میں جنت لکھ دوں اس جگہ جنت کا مالک مجھے نانا کہتا ہے میں پھر آگے تو یہی چیزیں بخشش ہے جنت ہے کوثر ہے وہ سب تیرے پاس پہلی ہے تو پھر کیا دوں اس نے کہا جی وہ سنا ہے 10,000 باتیں آپ سے اللہ نے کی ہیں معراج پہ پردہ وحدت میں 10,000 راز بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر ہو جائے تو کیا فرمائی ہائے دری کیا مزہ ہے ایک اگر ہو جائے تو ان میں سے کوئی ایک اگر ہو جائے تو کروڑ شوکت قربان کر دو علامہ مجلس علیہ رحمہ کی اسی ایک جملے پہ علامہ لکھتے ہیں ممبر سے اترے رسول صحابہ کے مجمع میں سلمان کو سینے لگایا سلمان کا منہ چوم کے فرماتے تیرے بھی صدقے تیرے استاد کے بھی صدقے ہاتھ اچھے یار حلالیاں دے ہاتھ اچھے ہائے نری شاباش شاباش ادھر ہی کدھر گیا شاباش شاباش تیرے بھی صدقے جی ان بزرگ چہروں کو سلام ہے تیرے بھی صدقے بادشاہ جی تھکنا نہیں تیرے استاد کے بھی صدقے اچھا
ایک راز جاننا چاہتا ہے. آج جب میں مغربین کی نماز پڑھا لوں، مسجد سے نکل کے شمال کی طرف سفر کرنا، 5 میل سفر کر لو گے تو ایک سرخ پتھر نظر آئے گا بہت بڑا، اسے جا کے میرا سلام کہنا محمد سلام کہہ رہا ہے. پتھر ہٹ جائے گا، نیچے اتر جانا، ایک راز کو پالو گے. سلمان کہتے ہیں میری زندگی کی پہلی نماز ہے جس میں تاکیبات بھی نہیں پڑھ سکا میں، تسبیحاں بھی کھو گئی مجھ سے، بڑی بے چینی سے مشکل سے میں نے نماز پڑھی ہے محمد کے پیچھے، اور میں شمال کی طرف چل پڑا. 5 میل کے بعد ایک بڑا سرخ پتھر نظر آیا. میں نے جا کے اسے کہا محمد سلام کہہ رہا ہے. سلمان کہتے ہیں پتھر ہٹ گیا، نیچے مجھے 100 سیڑھیاں نظر آئیں. سلمان کہتے ہیں میں سیڑھیاں اتر کے 100 سیڑھیاں گن کے نیچے ایک شہر میں پہنچ گیا. شہر میں گیا تو شہر میں 100 مسجدیں تھیں، ہر مسجد پہ ممبر تھا، ہر ممبر پہ علی تھا. نانا جس کے عقیدے میں گنجائش ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا، جس کا دل مانتا ہے وہ بولے حیدری. دعا التماس سے دعا حیدری، صرف دعا سید، صرف دعا چاہیے. مرشد جی، بابا جی، صرف دعا چاہیے. ہاں یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ سارا سلسلہ یہ آپ ہی کا کرم ہے. شان حسین نے ہی مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ میں ایسا ایسا آپ کو سنا لوں. غازی آپ کو عزت دے. ہاں ہر ممبر پہ علی. سلمان کہتا ہے بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے ستون، میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا. نوید شاہ آج گل بہت ہوتا ہے، میں نہیں پتا ہے میرا ساتھ دین کہ نہ دین. ہاں ایک مسجد میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا، علی بول رہا تھا. سلمان کہتا ہے جہاں سے میں نے سنا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو سلمان نے سنایا وہ میں آپ کو سناؤں. سلمان کہتے ہیں ایک ستون کی اوٹ میں علی خطبہ دے رہے تھے، میں چھپ کے بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا تو علی کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الاحوال علی الاسم علی الجاہ علی الحیات علی الممات فلیعلم الانسان ولیسمع سلمان انا ممدوح الرحمن انا موصوف القرآن انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باسکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان انا کنز المعروف انا موصوف بالمعروف ذکرتنی السحاب بغواسکها والریاح بحواسفها والماء فی نشیطها والطیر فی صفیرها والباش فی زفیرها وجدت عند الکل للکل بالکل فی الکل وَلَوْكَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكُلُّ بِالْكُلُّ. حق کو نہیں گئے حیدری. طبیعت پریشان تو نہیں ہوگی بیٹا؟ ہاں بے چینی تو نہیں ہے نا؟ ترجمہ کروں نا. سلمان کہتے علی کہہ رہا تھا حمد اعلیٰ علی کی ہے جس نے مجھے میری اس ذات میں بھی بنایا علی. نا 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 نا. مرشد جعفری صاحب زندگی کے 13-14 سال شوکت نے وہ علی پڑھا ہے جو کتابوں میں تلاش کر کے اپنے لفظوں میں پڑھا ہے. آج وہ علی پڑھ رہا ہوں جو علی نے پڑھا ہے. ہاں بیٹا بولو، میں تمہارے آسرے پہ یہ جرات کر رہا ہوں. تم بچے میرے ساتھ نہ بولتے میں یہ کرج ہی نہ کرتا. یہ کوئی 150-200 نظمیں میرے پاس، اس کا انتخاب میں نے صرف اس لیے کیا کہ چلو تمہیں ایک علمی تحفہ دیتا جاؤں. سلمان کہتا علی کہہ رہا تھا حمد اعلیٰ علی کی ہے جس نے مجھے میری اس ذات میں بھی بنایا علی، نام اور کام میں بھی بنایا علی. شاباش شاباش. ماؤں کا شکریہ ادا کرنا، ماؤں کا شکریہ ادا کرنا. اتنا سارا کلیجہ ہو تب یہ باتیں برداشت ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہر کسی کو ہضم ہی نہیں ہوتی. ہاں 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 علی ہضم ہو جائے، علی برداشت ہو جائے تو ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. علی برداشت نہ ہو تو گھر وقت سے جایا کرو. حمد اعلیٰ علی کی ہے جس نے مجھے میری اس ذات میں بھی بنایا علی، نام اور کام میں بھی بنایا علی، حال اور بات میں بھی بنایا علی، زندگی کے دنوں میں بنایا علی، موت کی رات میں بھی بنایا علی، عام حالات میں بھی بنایا علی، سبھی غزوات میں بھی بنایا علی. سلمان کہتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا، میں ستون کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا. یہ اچانک میرے کان پہ علی کی آواز آئی. مسکراتے ہوئے یہ علی نے کہا فَلْيَسْمَعْ سلمان، مسکراتے فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ وَلْيَسْمَعْ سلمان. مسکراتے ہوئے یہ علی نے کہا مجھے پہچان انسان میں کون ہوں. اوٹ میں ان ستونوں کی بیٹھا ہوا تو بھی سن لے او سلمان. میں
کا شکریہ، زندگی کا مزہ ایک طرف، حیدری اتنے مشکل جملوں پہ شان حسین تیری ذات کا شکریہ، سر کے بالوں سے پاؤں تک شوکت تیرا مقروض ہو گیا، خریدا اس بندے نے شوکت رضا شوکت کو جس نے یہ عقیدہ سنا اور اس کی قیمت دے دی، اوٹ میں ان ستونوں کی بیٹھا ہوا، تو بھی سن لے او سلمان، میں کون ہوں؟ میں خلیل خدا کا مددگار ہوں، تو چل یار عمران میں نہیں پڑھیا، تو تے قومی گیا پڑھے ہیں، انا انیس الخلیل دا ترجمہ کر دے، نہیں تو پھر منداد دے دے۔ فرماندے نے میں خلیل خدا کا مددگار ہوں، میں علی آپ ممدوح الرحمن کا، انا ممدوح الرحمن، دنیا رحمان کی تعریف کرتی ہے، رحمان میری مدد، میں خلیل خدا کا مددگار ہوں، میں علی آپ ممدوح الرحمن کا، میں نے جنت کو سینچا سجایا ہے خود، میں نے جنت کو سینچا سجایا ہے خود، میں ہوں موصوف اللہ کے قرآن کا، لو سنو رزق تقسیم کرتا ہوں میں، لو سنو رزق تقسیم کرتا ہوں میں، پوری دارین کے جن و انسان کا، ان الذی تترنم باسکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان، واسطہ تمہیں اس ماں کے دودھ کا جس نے تمہیں علی علی کرنا سکھایا ہے، میری اس تاریخی جملے کے ترجمے پہ چپ کر کے میرا قتل میں شریک نہ ہو جانا۔ علی فرماتے شاخ ممبر پہ جنت کا طائر ہر ایک گیت گاتا ہے مجھ جیسے سلطان کا۔ مہربانی شہزاد، مہربانی، حیدری گیت گاتا ہے مجھ جیسے سلطان۔ باہر والے جو باہر سڑک پہ کھڑے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں حوصلہ ساتھ دیتا ہے، آگے پڑھیں، کریے کہ ترجمہ۔ چلو علی فرماتے ہیں بادلوں کی گرج میں میرا ذکر ہے، ان الذی ذکرتنی السحاب بعواصقھا والماء فی نشیطھا والطیر فی صفیرھا والفرس فی سہیلھا والجن فی دعائھا والملک فی ندائھا۔ علی فرماتے ہیں بادلوں کی گرج میں میرا ذکر ہے، آندھیاں سنسناہٹ میں پائیں مجھے، آندھیاں سنسناہٹ میں پائیں مجھے۔ آپ کو بھائی کفایت یہ ناز ہے کہ آپ نے سرکار جوش کو پڑھا ہے، آپ کو یہ ناز ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کس کس بزرگ شاعر کو سنا ہوا ہے۔ لیجیے میں ایک مصرع شان حسین کی نظر کر رہا ہوں، ان دیواروں سے مجھے داد چاہیے اگر اردو سمجھ آ جائے تو۔ فرماتے ہیں بادلوں کی گرج میں ہے میرا ذکر ہے، آندھیاں سنسناہٹ میں پائیں مجھے، پانی جھومے تو گائے ترانے میرے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اونچے اونچے اونچے، حیدری حیدر، پچھلے پچھلے، آج تو انڈیا بن گیا، ہاتھ اونچے، حیدری۔ بادلوں کی گرج میں میرا ذکر ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی دعاؤں کی کیا بات ہے، بادلوں کی۔ اور ایک دوسرے میں جڑ گئے ہو، تسی ان داد دے جاندے ہو تو ان داد دے جاندے ہو، انتے نہ کرو۔ اچھا میں نوکر، مولا توانو استان دے، غازی توانو استان دے۔ بادلوں کی گرج میں میرا ذکر ہے، آندھیاں سنسناہٹ میں پائیں مجھے، سنسناہٹ میں۔ شہزاد علی پتر تو شاعر ہے، شاعری دی سرزمین ہے، تو کافیہ لبی، میں نے کافیہ دی ذات دیں، سنسناہٹ تے کا کافیہ ہے، ایک مشکل ترین کافیہ ہے۔ بادلوں کی گرج میں میرا ذکر ہے،
آندھیاں سنسناہٹ میں پائیں مجھے، پانی جھومے تو گائے ترانے میرے، کل شجر چرچراہٹ میں پائیں مجھے۔ اے علم تلے بیٹھے حلالیاں، اے جی وہی یار جی بیٹا تیرے ہاتھ نہیں خیر ہوگی، کل شجر چرچراہٹ میں پائیں مجھے، سیٹیوں میں پرندے میرا نام لیں۔ سیٹیوں میں پرندے میرا نام لیں، خود فرس ہنہناہٹ میں پائیں مجھے، رات اپنی کڑک میں میرا نام لے، اولیاء اپنی آہٹ میں پائیں مجھے۔ تو سن گننا ہے میں کنی واری لفظ کل آکھنا ہے تاں تو انہوں مزہ ساری زندگی رہنا ہے۔ علی فرماتے وجد تو اندل کل للکل بالکل فالکل ولکن لم یعرف الکل بالکل، وجد تو اندل کل للکل بالکل فالکل ولکن لم یعرف الکل بالکل۔ علی فرماتے کل زمانے کے کل وقت میں کل جگہ، کل زمانے کے کل وقت میں کل جگہ، کل زمانے کے کل وقت میں کل جگہ، کل کے ہمراہ ہوں در آسمان و زمین، کل کے دائیں بھی ہوں کل کے بائیں بھی ہوں، اور کل کو بالکل میرا کچھ پتا ہی نہیں۔ راضی ہو اور صدقے ترجمہ حیدری۔ علی شریف صاحب ایک نعرہ ایسا جو پورا شیخ پورا سنے۔ آہا حیدری۔ اللہ تمہیں عزت دے بیٹا، اللہ تمہیں زندگی دے۔ پیر آف گولہ شریف کا یہ مصرع ہے، اور علامہ عرفان رابطی مرحوم کے درجات بلند ہوں، انہوں نے اس میں چھوٹا سا ایک چینج کر دیا تھا۔ وہ فرماتے تھے زبان سے قبل دل بولا، زبان کے ساتھ تو سارے کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے زبان سے پہلے دل بولا۔ علی مولا کل زمانے کے کل وقت میں کل جگہ، کل کے ہمراہ ہوں، طبیعت تھکی تو نہیں، کل کے ہمراہ ہوں در آسمان و زمین، کل کے دائیں بھی ہوں کل کے بائیں بھی ہوں، کل کو بالکل میرا کچھ پتا ہی نہیں۔ علی فرماتے ایسا نہیں کہ کوئی مجھے نہیں پا سکا، دو چار لوگ ہیں، دو چار لوگ ہیں جن کی پہنچ مجھ تک ہو گئی ہے۔ وجدنی آدم فی دعائی ہی، ونوح فی بکائی ہی، وموسیٰ فی کتاب ہی، وشعیب فی خطبت ہی، ویعقوب فی نطبت ہی، ویوسف فی غیابت ہی، وداؤد فی الہان ہی، وسلیمان فی دوران ہی، ویونس فی خروج ہی، وعیسیٰ فی عروج۔ علی فرماتا ہے پا چکا ہے دعاؤں میں آدم مجھے، اپنے لب پہ ابراہیم لایا مجھے، میں ہی یعقوب اور نوح کے گریے میں تھا، اپنے نغموں میں داؤد گایا۔ اب علی کے لفظ ہیں، میں اس کو کتنا آسان کروں۔ اپنے نغموں میں داؤد گایا مجھے، میں شعیب اور موسیٰ کے خطبوں میں تھا، بطن ماہی میں یونس نے پایا، بطن ماہی میں یونس نے پایا مجھے، میں ہی کنویں میں یوسف کا ناصر بنا، گرتے گرتے جب اس نے بلایا مجھے۔ علی فرماتے تابع ہوتی ہوا نہ سلیمان کی، گر انگشتری میں سجاتا مجھے، چرخ رابے پہ عیسیٰ نہ چڑھتا کبھی گر مدد کے لیے نہ بولا۔ فرماتے ہیں دنیا والوں، آخری 6 مصرے، ھذا ایتاء الحکیم و عطاء الکریم، خلقنی اللہ نورا محبورا وصرت عبدا شکورا قانعا صابرا ساجدا عابدا بل انا عبد من عبید محمد۔ فرماتے ہیں مجھے پایا محمد نے خود ذات میں، وصف میں ذات رحمان نے پا لیا۔ ساری زندگی تو ذاکران دا امتحان ہی لیا،
40,000 مجلس بندے سنیے نا، ایک مجلس تواڈے صاحب دی نہیں ہوئی، میری معافی، تساں آکھیا اج رہ گیا، اج میں فیصلہ کراں گا تواڈے چ کیڑا رہ گیا۔ سلمان بیٹھا ہے اوٹ میں چھپا ہوا، علی فرماتے ہیں مجھے پایا محمد نے خود ذات میں، وصف میں ذات رحمان نے پا لیا، موت کے وقت پاتے ہیں مومن مجھے، زندگی میں ہی سلمان نے پا لیا۔ ہائے 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 ہائے، نسل ہی جیوے بیگم، نسل ہی جیوے تواڈی، ہائے دری اور شان حسین والے تواڈے پتر جیون، او شیخ برے والے تواڈی نسلاں جیون یار، مل کے مجھے پایا، تیری کیا بات ہے، مجھے پایا محمد نے خود ذات میں، وصف میں ذات رحمان نے پا لیا، موت کے وقت پاتے ہیں مومن مجھے، زندگی ہی میں سلمان نے پا لیا، میری تخلیق نوری ہے اس کی عطا، اس کی عصمت کے عرفان نے پا لیا، میں ہی شاکر ہوں، ساجد ہوں، عابد ہوں، صابر ہوں، قانے ہوں، قرآن نے پا لیا۔ مہربانی قبلہ، میں ہی شاکر ہوں، ساجد ہوں، صابر ہوں، عابد ہوں، قانے ہوں، قرآن نے پا لیا۔ شعر آخری پڑھ رہا ہوں، علی فرماتے ہیں دنیا والوں مجھے اللہ نہ کہنا میں اللہ نہیں، مجھے اللہ نہ کہنا میں اللہ نہیں، مجھے اللہ نہ کہنا ہو، میں نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہا ہے، مجھ سے کیوں اٹھ رہے ہو؟ علی کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہنا، مجھے اللہ نہ کہنا میں اللہ نہیں، چاہے موجود اللہ کے ناموں میں ہوں، یہ میری خوش نصیبی کی معراج ہے، میں محمد نبی کے غلام ہوں۔ جیتو صاحب ہائے دری پتر جیون تیرے، نسلہ جیون تواڈی جیو، یہ میری خوش نصیبی کی معراج ہے، میں محمد نبی کے غلام ہوں۔ جنازے ہیں ان بچوں کے جنہیں اب تک ماں نہیں رہی، ہائے ہائے ہائے، میں مجلس سے پڑھ گیا، میں تو مصاحب پڑھ گیا سب تک، جنازے ہوئے ہوئے ہوئے۔ خلیل بیٹا اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، جو میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے اس کے مطابق علی کی بیٹی اکبر اور حسین کے علاوہ کسی کو نہیں روئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازے ہیں میرے شہزادوں کے، ان شہزادوں کے جنازے ہیں، صرف رونے والی بات نہیں، پتہ نہیں ہے بیگم شان حسین میں جو معیار گریے کا بنا ہوا ہے پچھلے 3 دن سے، اس جملے پہ کتنا گریا ہو جائے، کوئی عجیب روحانیت ہے اس سال، ہر سال سے بات آگے نکل گئی ہے روحانیت کے حوالے سے، ایسے لگتا ہے جیسے تم آنکھوں میں ڈھیر ساری مشق بھر کے لے آتے ہو تاکہ حسین کے پیاسے بچے سیراب ہو۔ واہ 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 واہ، شاباش جی پتر، جی پتر۔ ہاں، ان بچوں کے جنازے ہیں جنہیں 1435 سال سے ماں ملی بھی نہیں۔ بڑا عجیب جملہ تھا، جسے سمجھ آ گیا ہے وہ ماتم کر رہا ہے، تیری آنکھ سلامت رہے بیٹا، بالکل جوان بچہ ہے، دیکھ اس کی آنکھ سے آنسو چھلک کے باہر آ گیا، گریا ہے یہی، ماں ملی بھی نہیں۔ اچھا چلو، ماں کیا ملتی، ماں نے جنازے آنے ہی نہیں دیے۔ تھوڑی سی 4-5 منٹ کی تفصیل میں جا کے میں ان شہزادوں کی شہادت تک سفر کروں گا۔ میں آپ کو پچھلے اشروں میں بتا چکا ہوں کہ حسین جو قافلہ دربار ولید میں لے گئے تھے، اس میں عباس بادشاہ کے بعد جو دوسرا سردار حسین کے ساتھ گیا ہے وہ ہے علی کی بیٹی کا بخت، سرکار عبداللہ۔ کدے نہ روے بیگم، میری منزل پہ پڑ گئے۔ تاریخ کہتی ہے 27 رجب کو عبداللہ، بڑے آرام سے سننا ہے، حسین کے ساتھ دربار میں چل کے گئے۔ مقتل کہتی ہے 28 رجب کو عبداللہ اتنے بیمار تھے، واہ 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 سید واہ واہ سید واہ، یہ نام ہے شان حسین۔ حافظ صاحب شکر دی نماز روز پڑھیا کرو۔ میں
امام حسین دا او ذاکر ہاں، میں پوری زندگی پاکوں تو علاوہ خوشامد نہیں کی، میں تو زندگی پہلی باری پہ آخنا میں مجلس کے بعد 2 رکعت پڑھی کرو، میں ڈر کے پہ آخنا بھائی حسین دی اماں ضرور آئے ہوئے۔ یہ جو مجلس کا ماحول شان حسین میں بنا ہوا ہے نا پچھلے 3-4 دن سے، عبداللہ 28 رجب کو اتنے بیمار تھے، حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں آ سکے۔ تیری آنکھاں دی خیر ہو، دعا مانگتے سی، میں ویکھاں کی میں قبول نہیں ہوتی، دروازے سے باہر نہیں آئے عبداللہ۔ اتنا غیرت مند پنڈال ہے میرے سامنے، میرے بچوں نے مجھے بتایا استاد جی جتنے لوگ باہر اندر ہوتے ہیں اتنے ہی باہر ہوتے ہیں، اللہ سب کو عزت دے، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج کوئی بندہ مجھے بتائے تو صحیح، یہ ایک دن میں زینب کے وقت کو کیا ہو گیا؟ شاید امین تو تا ماتمی گھر دا پتر ہے، جہاں تو ماتم واسطے آئے ہیں نا میرا پتر۔ جو عبداللہ 27 کو دربار میں چل کے گیا، مقتل کہتی ہے 28 کو اتنا بیمار تھا کہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں آ سکا۔ یہ ایک دن میں کیا ہو گیا؟ حسین دربار گئے، واپس آئے، عبداللہ نے پوچھا دربار میں کیا ہوا؟ حسین نہیں بولے۔ عبداللہ نے پھر کہا میں پوچھ رہا ہوں دربار میں کیا ہوا؟ عبداللہ نہیں بولے، حسین نہیں بولے۔ تیسری بار عبداللہ نے کہا میں پوچھ رہا ہوں دربار میں کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں، روتے کیوں ہو؟ فرماتے بس بات بازار میں کرنے والی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، میریاں دھیاں تیاری کرے آجے، اج تواڈے سے دا مصائب ہے، 3 دن میں انہاں پتراں واسطے پڑھیا ہے، اج تواڈے درمیان جنازے آنے نے زینب دے پتراں دے، تے او شہزادے نے جنہاں نوں ماں نہیں رو سکی، تساں ہی رج کے رونا۔ آئے حسین بڑے آرام سے، تھوڑا سا تفصیلی مصائب ہے اس لیے میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں، سانس لے لے کے سنو۔ حسین گھر پہنچے، عبداللہ نے پاؤں پکڑ لیے، میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں دربار میں کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں؟ حسین سر جھکا کے فرماتے امت مدینے نہیں رہنے دیتی۔ بڑے آرام سے کہا ہے میں نے، بڑے آرام سے سنا ہے تم نے۔ مقتل کہتی جیسے پرندے کو گرز لگتا ہے نا پنچھی کو، ویسے تڑپا عبداللہ۔ حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غیرت مند خون کہتا ذرا نام تو بتا اس کا جو نہیں رہنے دیتا، ذرا اس کا نام تو بتا جو ہمیں مدینہ نہیں رہنے دیتا۔ مدینہ بھی ہمارا، شہر بھی ہمارا، گھر بھی ہمارا، وطن بھی ہمارا، دین بھی ہمارا، شریعت بھی ہماری، اسلام بھی ہمارا، جاگیر بھی ہماری، نانا بھی ہمارا، اور ہمیں نہیں رہنے دیتے، ذرا نام تو بتا۔ فرماتے ولید کو خط لکھا ہے یزید نے، یا حسین بیعت کرے یا حسین کا سر کاٹ کے بھیج دے، اس لیے مدینے سے جانا پڑے گا، معاف کر دیا جائے۔ امامہ اتارا عبداللہ نے، گلے میں ڈال کے دونوں ہاتھ باندھ کے علی کی بیٹی کا بخت کہتا علی کلال ایک مہربانی کر، یزید کو خط لکھ، اسے کہ ساری فوج لے کے مدینے آ جا، حسین تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت۔ یار کی ناز سی عباس سے، واہ 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 واہ، جیو شان حسین، جیو سیدزادہ، جیو سیدزادہ، جی سید، میریاں ماما میریاں بہناں تواڈے حصے دا ماتم اج پڑھنا میں۔ حوصلہ کر سبدر، میں تے بہت زیادہ پڑھنا، میں بہت زیادہ پڑھنا میں صاحب، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، تھک جاؤ گے، حوصلہ، سانس لے لو، سانس لے لو۔ او میں صدقے، عبداللہ کہتا ہے زہرا کا لال خود بیٹھ جا کرسی پہ، یزید کو لکھ خط، مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے دے، اگر میں مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جائے گا۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مولی شریف سے لے کے وہ آخری ازادار تک، کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو، سنی بھائی بھی آئے ہوئے ان کی مرضی وہ ماتم کرے نہ کرے، کوئی بچہ ایسا نہ ہو، کوئی جوان ایسا نہ ہو جس کی ماں شیعہ ہو اور وہ ہاتھ سینے پہ نہ مارے یا منہ پہ نہ مارے۔ یہ جملہ رونے کا نہیں ماتم کا ہے، اگر تجھے سمجھ آ گئی۔ عبداللہ نے کہا یزید کو خط لکھ کے بلا، خود کرسی پہ بیٹھ، غازی کو اور مجھے لڑنے کی اجازت دے۔ حسین عبداللہ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں؟ شاباش 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 شاباش، جی 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 شاباش، تیری جوانی سلامت، وہ آخری ماتمی کو سلام۔
وہ جو پیچھے سے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ رہے انہیں سلام. ہاں بلال جی پتر کدے نہ رو میں زندگی ہوگی. میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں. عبداللہ کہتے اچھا گھر بلا کے نہ مار یار, جملہ سنے آجے, ایک احسان کر, عباس کو اور مجھے ایک ایک تلوار دے کے شام بھیج دے. جنگ نہیں کرنی, شریعت بچانی ہے, جانا ہے. میں نہ گیا تو دین نہیں بچتا. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, غیرت مند خون. اچھا پھر کون کون جائے گا؟ حسین فرماتے میرا سجاد جائے گا. عبداللہ کہتے ٹھیک ہے. حسین فرماتے میرا اکبر جائے گا. عبداللہ کہتے ٹھیک ہے. نہیں بھی ہوتا, انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, ماتم نہیں بھی کر سکتا. نہ کر سکو ماتم, رو لینا. انسان تھک جاتا ہے, نہیں بھی رو سکتا, رونے کی شکل بھی نہ بنی تو پھر 2 رکعت پڑھ کے اصغر کی ماں سے معافی مانگ لینا. عبداللہ میرا سجاد جائے گا, ٹھیک ہے. میرا اکبر جائے گا, ٹھیک ہے. میرا اصغر جائے گا. عبداللہ چپ. حسین کہتے ہیں میرا اصغر جائے گا. عبداللہ چپ. حسین کہتے ہیں میرا اصغر جائے گا. بولتا کیوں نہیں؟ عبداللہ سر چکا کہتے ہیں بولوں کیسے؟ 16 دن کا اصغر ہے, گرمی کا سفر ہے, عراق کا راستہ ہے, راستے میں 3 دن پانی نہیں ملتا. یہ بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی گلی ہے, یہ ننھا سا پھول ہے, یہ اتنے دن ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ یہ ماں کے بغیر, شان حسین تجھے سمجھ نہیں آئی, تو نے ماتم نہیں کیا, یہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ حسین فرماتے تجھے کس نے کہا ماں کے بغیر جائے گا؟ اصغر کی ماں بھی جائے گی. من غازی دے علم دی قسم ہے, اصغر کی ماں کا نام آیا, عبداللہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ کہتے ہیں علی کی بہو اور گھر سے باہر تواڈیاں دھیاں دا پردہ ہوئے, تواڈیاں دھیاں دا پردہ ہوئے. او میریاں دھیاں تواڈے پردے ہو من, او میریاں دھیاں, او میریاں ماواں تواڈے پردے ہو من. شاباش شاباش شاباش. عبداللہ کہتا علی کی بہو اور گھر سے باہر. حسین فرماتے جب علی کی بیٹی جائے گی, جب میری زینب جائے گی, جب کلثوم جائے گی, پھر رباب کیوں نہیں جائے گی؟ اور رکھ میرے سر پہ قرآن, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. زینب کے جانے کا نام سنا, عبداللہ زمین پہ گرا, دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے او نو محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے چلو. قبر بطول پہ آ کے کہا اماں جب بابا علی نے زینب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا نا, مجھے کہا تھا 18 بھائیوں کی بہنیں. جیو جتے والے ہوں, جیو پی رہا ہوں, نسلاں جیون تواڈیاں, نسلاں جیون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس معیار کا جی جی میں صدقے, کس معیار کا گریا ہو گیا. بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے, منزل دور ہے. عبداللہ گھر آئے, بیٹیوں نے بستر بیماری بچھایا, عبداللہ صاحب فراش ہو گئے. رات گزر گئی, صبح ہو گئی. حسین نے کوچ کا نکارہ بجا دیا. علی کی بیٹی نے آ کے کہا حسین میں جاؤں گی نا. زہرا کے لال نے کہا اگر تو نہ جائے میں نہیں بچتا, لیکن تیرا شوہر بیمار ہے, میں امام ہوں, اگر عبداللہ اجازت نہ دے تو میں نہیں لے جاؤں گا. زندگی میں پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی. جعفر تیار کی حویلی میں علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی, سر سے چادر اتار کے رونا شروع کر دیا. عبداللہ کے کانوں پہ زینب کے رونے کی آواز گئی. آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں زینب بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی ہو؟ بی بی نے کہا عبداللہ میں بولی نہیں, تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ کہتے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے, تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے. اب تک کی مجلس پڑھی ہے میں نے تمہارے لیے, کوئی ماں کوئی بہن کوئی بیٹی ایسی نہ ہو جو اس جملے پہ ماتم نہ کرے. عبداللہ دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے. فرماتے زینب اونٹ چاہیے اونٹ لے جا, گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا, نوکر چاہیے نوکر لے جا, کلیدے چاہیے کلیدے لے جا, بیٹے چاہیے بیٹے لے جا, بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا, بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا. علی کی بیٹی احسان کر, جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ, کسی کرسی پہ بیٹھ, کسی تخت پہ بیٹھ, کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ. زینب میرے گھر مٹی پہ نہ بیٹھ. ایسا نہ ہو تو مٹی پہ بیٹھی ہو, تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے, جسے نہیں آتا ماتم وہ معافی مانگ لے. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو, ماتم ماتم ماتم. ایسا نہ ہو
تو میرے گھر آئے حسین، آئے حسین، حوصلہ 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 حوصلہ، منزل دور ہے، منزل دور ہے، منزل دور ہے۔ ایسا نہ ہو تم ہو جی میں کس قوم کا جوان، دیکھیں تو صحیح کس قوم کا جوان یوں روتا ہے، قمیص بھر گئی ہے اس بچے کی آنسوں سے۔ جی میں نوکر ہوں، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ اتنے میں ہی حسن کا پیغمبر نازل ہوا۔ اکبر نے سلام کر کے عبداللہ سے کہا، بابا نے کہا جاؤ پھوپھی کو لے آؤ۔ عبداللہ فرماتے لے ضرور جا، لیکن بابا سے کہا مہربانی کرو اکیلا اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی زینب کو لینے آؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد ہے۔ شاہ جی آپ سیدزادے ضرور ہیں، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ چونکہ مرد ہیں آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا، گھر جا کے ان بیٹیوں سے پوچھنا، یہ مہینہ مہینہ ناز کرتی ہیں ہمیں ماموں لینے آیا تھا، ہمیں چچا لینے آیا تھا، مجھے بابا لینے آیا تھا، میرے اتنے بھائی لینے آئے تھے، میرے اتنے رشتہ دار لینے آئے تھے۔ اکبر کو حکم دیا، حسین 18 ہاشمی لے کے عبداللہ کے دروازے پہ آ گئے، فرماتے عبداللہ تمہارا پیغام ملا تھا، میں 18 ہاشمی لے آیا ہوں، اجازت ہے میں بہن کو لے جاؤں؟ عبداللہ کہتا علی کا لال مجھے چارپائی سے اٹھا، حسین نے اٹھایا مجھے دروازے پہ لے جا، حسین دروازے پہ لے گیا، آواز دی علی کی بیٹی میرے قریب آ، شام کی ملکہ قریب آئی، شہزادی کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتے تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری ملکیت ہے، لے ضرور جا، امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، امام بن کے وعدہ کر، امام بن کے کیا کرو گے اس ہاتھ کو، کیا کرو گے اگر یہ ہاتھ ماتم کے لیے نہ اٹھا، امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ عبداللہ نے شرط باندھی، حسین دروازے سے باہر آ گئے، باہر جا کے فرماتے عباس باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، اون باہر آ جا، محمد باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، سارے ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے میں رہ گیا، بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے جا پھوپھی کو ماتم ماتم، فرماتے جا پھوپھی کو لے آ۔ عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم نے واپس نہیں آنا، شام کی گلیاں جانے، شرابیوں کا درب۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، سانس لے لو، سانس لے لو، سا کٹ لو، سا کٹ لو، سا کٹ لو، جی پتر، جی پتر، 4 منٹ اور پڑھن دے، 4 منٹ اور پڑھن دے، جوان پتر ہے چاہتا بس کر، 4 منٹ اور پڑھن دے، بس میں جنازے برآمد کرانے نے، تیری بڑی مہربانی، 4 منٹ اور برداشت کر، غازی استان دینے، غازی استان دینے، ختم ہو گئی مجلس۔ چلی علی کی بیٹی مدینے سے، اونو محمد نے تیاری کی، ماں کے قریب آئے، علی کی بیٹی نے کہا اونو محمد تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، دوسرے اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت، اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر تمہاری ضرورت پڑ گئی جی، اگر تمہاری ضرورت پڑ گئی جی، میں صدقے تمہارا ماموں عباس تیز رفتار، حوصلہ 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 حوصلہ، 2 منٹ اور مجھے پڑھنے دے، 2 منٹ مجھے اور پڑھنے دے، اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اگر تمہاری ضرورت پڑ گئی، تمہارا ماموں عباس تیز رفتار گھوڑے کا سوار ہے، میں تمہارے ماموں کو بھیجوں گی۔ حسین مکہ پہنچ گئے، احرام توڑ کے نکلے، 2 میل احرام توڑ کے حسین نکلے ہیں مکہ سے، یا اچانک پیچھے سے کسی قافلے کی آواز آئی، کسی مستور نے کہا بی بی کوئی قافلہ آ رہا ہے، علی کی بیٹی نے کہا دیکھو کون آ رہا ہے، کسی نے پلٹ کے دیکھا بی بی آگے آگے جو گھوڑا ہے نا اس پہ جعفر